السلام علیکم علامہ شیخ صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم ورحمۃ خیرت سے ہیں حضور؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ خیرت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ علی کل حال. حال احوال آپ کے صحیح ہیں انشاءاللہ. اللہ میں اپنی طرف سے اور ناظرین کرام کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، قیمتی وقت اپنا نکالا ہے. الحمدللہ. انشاءاللہ آپ سنائیں آپ کے کیسے ہیں؟ عید کیسی گزری؟ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، جی الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. تو آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، انشاءاللہ آپ کے فضل سے، آپ کے علم سے، تحقیق سے سب لوگ استفادہ کریں گے، سیکھیں گے، اور میں بھی سیکھوں گا. آپ کی بڑی مہربانی ہے علامہ صاحب. اگر کوئی ابتدائی باتیں تو کر لیں تاکہ پھر مناظرہ شروع کر لیں. بہت شکریہ. آپ زماں میں گفتگو آپ کے ہاتھ میں. جی تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ کے. میں نے آپ کو شکریہ ادا کیا ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ موضوع مناظرہ ہے حدیث غدیر، اور حدیث غدیر کے متعلق مختلف مراحل پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. اس کا جو منطقی ترتیب ہے یہ ہے کہ اگر سند میں اشکال ہے تو پہلے سند کو منوایا جائے، یا سند اس کا تضعیف کیا جائے، اعتبار سے ساقط کیا جائے، یا اس کو معتبر تسلیم کیا جائے، یا جیسے ہم کہتے ہیں وہ متواتر ہے اس کا تواتر کا تسلیم کیا جائے. پھر اس کی دلالت پہ بات ہوتی ہے کہ حدیث غدیر کا مفاد اور مفہوم اور معنی کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مطلب اور کیا مقصود امت کو بتانا چاہا ہے غدیر کے مقام پر اپنے خطبے میں. اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر مطلب یہ ہے تو اس کے متعلق کیا یہ مطلب اس کے خلاف بھی کوئی اشکالات ہیں کہ مثلا اس کے نواقض میں دلیل نقضی کے طور پر اس کے متعلق گفتگو کیا جائے. تو یہ ہمارے نزدیک اس کا منطقی ترتیب یہ ہوگا کہ اگر آپ اس حدیث کے صحت کو اور اس کی تواتر کو تو مانتے ہیں تو پھر اس پہ بات ہی نہیں کریں گے، سیدھا جائیں گے اس کے مفاد پر. مفاد پہ آپ کا کیا موقف ہے، اس پہ آپ بات کریں، ہمیں بتائیں کہ آپ کا مفاد اس حدیث کو مقصود آپ کیا سمجھتے ہیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر مثلا اشکال اٹھائیں کہ پھر مثلا اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنے حق کے لیے مثلا انہوں نے جہاد کیوں نہیں کیا، تلوار کیوں نہیں اٹھایا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ باتیں ہم اس ترتیب کو تجویز کرتے ہیں. اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو اسی ترتیب پہ چلیں، وإلا بسم اللہ کریں، آپ جو چاہیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یاری صاحب، میں نے گفتگو جو ہے وہ اس کا پہلا ٹرن آپ کو دیا ہے. رہ گئی بات حدیث اور ولایت جو ہے اس کے ثبوت کی، اس کے تواتر کی، تو ہم اس کو متواتر تسلیم کرتے ہیں الحمدللہ. سیدنا مولا علی سرکار کے تمام فضائل کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، بلکہ ہر سنی صحیح العقیدہ کو تسلیم کرتا ہے. تو اس کے تواتر پر، اس کے ثبوت پر، اس کی صحت پر ہمیں کوئی کلام نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس پر کلام کرتے ہیں، بلکہ ہم کلام کرنے والوں کا رد کرتے ہیں. جی ہمارے سر. نزدیک یہ روایت بالکل ثابت ہے، اور کئی صحابہ اس کے راوی ہیں، اور ہمیں اس پر کوئی اس کی استنادی حیثیت پر کسی قسم سے کوئی اشکال نہیں. باقی رہ گی دلالت پر آپ اپنا نقطہ نظر پیش کریں، ہم اس پر بات کریں گے. تو ہمارا نقطۂ نظر دلالت کے متعلق یہ ہے قبلہ صاحب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو جملے فرمائے جو مشہور ہیں، معروف ہے، من کنت ولیہ فعلی علیہ السلام ولیہ، یا من کنت مولاہ فعلی علیہ السلام مولاہ، یہ ایک صرف فقرے نہیں تھے، یہ خطبے کا جزو ہے. اور اس خطبے کو اگر دیکھا جائے، اس خطبے کو گرچہ ہمارے بھائی جو اہل سنت کہلاتے ہیں انہوں نے اپنے کتب میں کامل طور پر بہت کم نقل کیا ہے، لیکن اس کے فقرات کے غدیر خم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، متفرق جگہوں پر صحیح اسانید کے ساتھ، بلکہ ان فقروں کو بھی تواتر کے ساتھ نقل فرمایا ہے.
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر اللہ کی جانب سے ان پہ وحی نازل ہوئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی جانب سے آپ تبلیغ کیجئے اس بات کو جو اللہ کی طرف سے آپ پہ نازل ہوئی ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے اس کی تبلیغ نہیں کی تو آپ نے رسالت ہی، یہ دین ہی مجھے نہیں چاہیے، یہ دین بیکار ہے، آپ نے رسالت میں خیانت کی ہے، آپ نے رسالت ہی نہیں پہنچائی ہے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ وعدہ دیتا ہے کہ کوئی آپ کی حکم کے بیان کرتے ہوئے کوئی آپ کی تکذیب نہیں کر سکے گا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ تعالیٰ کافرین کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہاں پہ خطبہ غرہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں بہت سارے جملات ہیں جو متواتر اسانید کے ساتھ آپ کے کتب میں موجود ہیں کہ غدیر خم کے مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی موت کی خبر دی ہے کہ میں عنقریب دنیا سے مرنے والا ہوں۔ انہوں نے حدیث ثقلین بیان فرمایا ہے، اور حدیث ثقلین میں صحابہ پر پوری امت پر قرآن و اطرت علیہم الصلاۃ والسلام کی طاعت واجب کی ہے، اور اس کے بعد فرمایا بلی الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مؤمنین پر ان کے نفوس سے زیادہ صاحب اختیار نہیں ہوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے نفوس پر ہم سے زیادہ صاحب اختیار ہیں۔ تو فرمایا من کنت مولاہ فعلی علیہ السلام مولا، یا من کنت ولیہ فعلی علیہ السلام ولیہ، جس کا میں مولا ہوں علی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے مولا ہیں، اور جس کے میں ولی ہوں علی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے ولی ہیں۔ تو جو کہا جاتا ہے کہ اس خطبے کا وجہ اصدار اور وجہ القاء، کہ کیوں انہوں نے یہ خطبہ القاء فرمایا ہے، جو کہتے ہیں یہ صحابہ کا شکوہ تھا، یہ بالکل ایک جھوٹی بات، ایک کاذب بات مشہور کیا گیا ہے۔ اس طرح کوئی حدیث ہی نہیں ہے کہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہو کہ میں یہ خطبہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہاں پر صحابہ کرام نے یہاں پہ شکایت کی ہے میرے بھائی سے، یا اس صحابہ میں سے کسی نے ادعا کیا ہو، کوئی نقل کیا ہو، یا تابعین میں سے کسی نے نقل کیا ہو، کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ تو وجہ القاء خطبہ غدیر کیا ہے؟ وجہ القاء خطبہ غدیر اللہ تعالیٰ کی آیت ہے بلغ ما انزل الیک، اور یہ آیت نہ بھی ہونا، آیت تبلیغ نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ بجز یہ کہ اللہ کی جانب سے کوئی فرمان ہو اس کی سوا وہ تبلیغ ہی نہیں کرتے۔ تو اس خطبے میں بہت ساری باتیں ہیں کہ جب بھی انسان کوئی بات کرتا ہے تو اس کا ایک جملہ دوسرے جملوں کی تفسیر کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی موت کی خبر دی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد سب سے بڑا نزاع، امت کا سب سے بڑا امتحان کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی ہے کہ امامت اور قیادت اور مسلمانوں کی پیشوائی کس کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امر سے، اس نزاع سے جو عنقریب ان کے وفات کے بعد پیدا ہوگی اور ابھی تک چل رہا ہے، اس سے غافل ہو ہی نہیں سکتے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لین القلب بنایا، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، مؤمنین کے ساتھ اور رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے لفظ رحیم سوائے اپنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کیا۔ نہایت ہی مہربان ہے، امت کی ہدایت میں نہایت ہی حریص ہیں، ان کو بدعات سے اور گمراہیوں سے اور اختلافات سے بچانے پر وہ نہایت ہی اس بات پہ حرص رکھتے ہیں، اس بات کے وہ شوق رکھتے ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات سے غافل ہوں؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑا، سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں اختلاف ہوگا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بات ہو رہی ہے تو واضح بات ہے کہ ان کے بعد اتباع کس کا ہوگا۔ تو اسی میدان غدیر میں صحیح اسانید کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثقلین کے اتباع کا حکم دیا ہے، اور ان جملوں کے ساتھ کہ جب تک تم ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ تو اتباع کرنا ثقلین کا، عطرت طاہرہ اور قرآن مجید کا سب صحابہ پر، سب تابعین پر، تابعی تابعین پر، امت کے فرد فرد تک تا روز قیامت واجب ہے۔ اگر اتباع کریں گے تو گمراہ نہ ہوں گے، اگر اتباع نہیں کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔
تو یہ جب فرمایا ہے تو واضح بات ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام میں ان کا تاج سر، ان کا سردار، ان کا سید، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ وہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ. تو جب انہوں نے کہا من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، یہ حدیث ثقلین کے ساتھ بالکل جوڑ کے فرمایا انہوں نے، جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں سید ہوں، جس کا میں سالار ہوں، میں اس کا امیر المؤمنین علیہ السلام بھی سید و سالار ہیں. یہ واضح طور پہ دلالت کرتی ہے کہ یہاں پر امر امامت، امر خلافت، امر واجب الاتباع ہونے کی بات ہو رہی، دوستی کی بات نہیں ہو رہی. کیونکہ اگر دوستی کی بات، کیونکہ دوستی کے لیے آپ کے پاس کیا قرینہ ہے؟ کچھ قرینہ نہیں سوائے ایک کے، اور وہ وہی ہے کہ آپ کہتے ہیں وجہ صدور خطبہ یہ ہے کہ بریدہ نے شکایت کیا تھا، حالانکہ بریدہ کی شکایت کی حدیث جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعرانہ کے مقام سے فتح مکہ کے بعد، فتح طائف کے بعد وہاں سے احرام باندھا ہے، انہوں نے عمرہ ادا کیا ہے، اس کے بعد غنائم تقسیم کیے ہیں، یا اس سے پہلے غنائم تقسیم کیے، اور اسی وقت خالد بن ولید اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو یمن کی طرف بھیجے تھے، اور اس سفر میں شکایت کی تھی سنہ 8 ہجری میں. اور وہ جب مدینہ واپس آیا تھا بریدہ اور عمران ابن حسین وغیرہ وغیرہ، انہوں نے شکایت کی تھی، تو اسی وقت مجلس میں، خطبہ بھی نہیں تھا، وہ مجلس میں مدینے میں جواب دیا تھا. اس کا تعلق ہی نہیں ہے حدیث غدیر سے. حدیث غدیر میں کے متعلق کوئی ایک بھی روایت آپ کے پاس نہیں ہے، ولو ضعیف، کہ اس کا وجہ صدور کیا ہے؟ صحابہ کا شکوہ ہے، تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو ہم اس تعبیر کریں کہ من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، اس کا مطلب ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دوست ہیں. اگر صحابہ کا شکوہ ہوتا بھی نا، پھر بھی اس کا معنی وہی ہوتا ہے امامت کے ہوتے، کیونکہ اس میں قرائن بہت ہیں. رسول پاک صلی اللہ، سب صحابہ نے تو شکایت نہیں کی تھی نا، 1 2 3 نے شکایت کیا تھا، اور ان کو بتا دیتے، انہی کو تو بتا، سب کو کیوں روکا ہوا ہے؟ اور پھر یہ کہنا کہ میں مرنے والا ہوں، اور حدیث ثقلین کہ میرے اہل بیت کا اتباع کرو، اور پھر یہ کہنا کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو نہیں کرو گے تو گمراہ نہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، اگر اتباع کرو گے تو گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اور پھر صحابہ کرام جنہوں نے مبارکباد دی ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو، تہنیت کیا ہے، بخن بخن کہا ہے. تو اور پھر آپ کے ہاں سے یہ روایات میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو غدیر کے مقام پہ تاج پوشی کیا، عمامہ پہنایا، پگڑی پہنایا، اور دستار پوشی جو ہے، عرب میں تاج نہیں ہوتے تھے، عرب میں کیا ہوتا تھا؟ عرب میں دستار پوشی ہوتی تھی. بلے ان ملائکہ کے تاج بھی عمامے ہوتے ہیں، وہ پگڑیاں ہوتی ہیں، تو دستار پوشی کے. بہرحال یہ سب قرائن اس بات پہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کی تعین فرما رہے ہیں. بسم اللہ کریں. یہ میں نے بہت مختصر الفاظ میں بیان کیے ہیں، اب ان کے ردود سنیں گے کہ یہ کیا فرما رہے ہیں. بسم اللہ. نہیں، ٹائمر لگا دیں، آپ اس طرح کریں، آپ ٹائمر جی لگا دیں. جی سر، ٹائمر لگا دیں تاکہ وقت بے باری شک باری. لگا دیں. میری بات سنیں، جی آپ نے کوئی جی یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ساری اتفاق کی باتیں، ان میں تو کوئی قسم کا نہیں. اصل میں آپ کا جو، آپ سے ہمارا گفتگو کا جو اصل مناظرہ ہے وہ ہوا ہے کہ سیدنا مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی خلافت بلا فصل پر دلیل لے کر آئیں گے، کیونکہ آپ کے نزدیک سیدنا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت، ان کی ولایت کا اعلان جو تھا وہ غدیر کے موقع پر ہوا تھا، اور غدیر کے موقع پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا. پھر آپ اس کو اس آیت کے ساتھ جوڑتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ باتیں وہ ہیں کہ یہی تو باتیں حل طلب ہیں. آپ نے ان کو بس ایک ہی زبان میں اتنی تیزی کے ساتھ کر دیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان باتوں پر بحث کریں، ان پر ادلہ سامنے رکھیں، اور ان پر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت بلا فصل کیسے ثابت. دیکھو، ان کی ولایت کا کوئی، ان کی عظمت کا کوئی منکر نہیں، ان کے ورے کا کوئی منکر نہیں، ان کے مسلمانوں کے محبوب اور دوست ہونے کا کوئی منکر نہیں، اللہ کے ناس بھی کوئی ایسا ہو. مجھے بتائیے یادی صاحب کہ آپ سیدنا مولا علی کو مفترض الطاعہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں آپ ان کو کیا امام معصوم نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. کیا آپ ان کی جو
جو ان کی خلافت ان کو منصوص من اللہ نہیں مانتے؟ جب آپ یہ مانتے ہیں ساری چیزیں مانتے ہیں، بلکہ آپ تو بہت آگے بڑھ کر ائمہ کو، تمام انبیاء سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ تو ان سے افضل مانتے ہیں، ان کے لیے آپ آسمانی خبروں کو مانتے ہیں، ان کے لیے امام کو آپ ہر قسم کا اختیار مانتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ مانتے ہیں، وہ تو ابھی بحث آگے آئے گی، میں اصول کافی سے صرف باب کے جو تبویب ہے وہ پڑھوں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے یہ جو سارے دعوے ہیں ہم ان پر کیا کہیں گے؟ ہم تو ان پر وہ کہیں گے جب آپ کچھ پیش کریں گے کہ آپ کے پاس مخالفین کی کتب سے آپ کہتے ہیں کہ یہ کچھ مخالفین کی کتب میں بھی موجود ہے، بھائی پیش کریں، کیوں آپ نے اپنے جیب میں رکھا ہوا ہے؟ پیش کریں، لوگوں کے سامنے لائیں، لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ آپ نے تو اپنا دعویٰ جو آپ کہتے تھے پیش کر دیا، آپ اس پر دلیل تو دیں، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ پیش ٹھیک کریں، ہے بھائی بالکل پیش کریں، یہ آپ کے پاس۔ جی سر، یہ فرماتے ہیں کہ جیسے انہوں نے، دیکھیں اب ہماری بات آپ سے ہو رہی ہے حدیث غدیر پر، دیکھیں ائمہ تحریر علیہم غدیر پر الصلاۃ والسلام، ہاں غدیر، حدیث غدیر پر، کہ اس کا مفاد کیا؟ سند تو آپ نے مان لیا، سند پہ تو اشکال نہیں ہے، اس کا مفاد آپ کے نزدیک کیا؟ مجھے بتا، میں نے تو اپنا بتا دیا کہ ہمارے نزدیک اس کا مفاد اور اس کا مدلول کیا ہے، ہم نے بتا دیا، اب آپ بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کا مفاد و مدلول کیا ہے حدیث غدیر کا؟ آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنا دعویٰ جو ہے نا، آپ اپنا دعویٰ کہ اس ولایت سے مراد، یہ ولایت جو تھی، یہ لفظ مولا جو تھا، یہ اولا بالتصرف تھا، یہ جو لفظ مولا تھا، اس معنی امت کا والی، امت کا خلیفہ، امت کا امیر اور امت کا حاکم تھا، اب یہ ثابت کریں آپ۔ ٹھیک ہے، سمجھ دیکھو گیا میری سمجھ بات گیا، سنو، میں آپ کی بات سمجھ گیا، میں آپ سے ہاں پوچھ اچھا رہا میری ہوں، بات آپ سے عرض کر رہا کامل ہوں کہ ہونے دے، آپ کا میری بات مدعا کیا کامل ہے؟ ہونے دے، میری بات کامل ہونے جی دے، سر، میری بات کامل ہونے دے، میری بات کامل ہونے دے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ یہ آپ کے نزدیک 5 اصول ہیں، توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے اور قیامت ہے۔ اس میں جو اصول ہیں، اصول دین ہے، اس میں چوتھا اصول دین آپ کے پاس امامت ہے، اور آپ کے ہاں یہ اتنا اہم ہے، اس پر اگر کوئی بندہ ایمان نہیں لاتا تو باتیں برباد ہیں، اس کا عمل ضائع ہے، وہ کافر ہے، وہ منافق ہے، بلکہ وہ مومن ہی نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو مسلمان کا خطاب دیتے ہیں۔ تو جب یہ امامت اتنی اہم ہے تو ظاہری بات ہے اس کی دلیل بھی تو اتنی بڑی ہوگی، ظاہری بات ہے کہ قرآن میں سے آپ کے پاس تو بہت بڑے بڑے دلائل ہوں گے، اتنا واضح ہے، منصوص ہے، امام آپ کا منصوص ہے، تو اس امام سے کے بارے میں یقیناً کوئی قرآن سے نص ہوگی، اور یقیناً احادیث متواترات ہوں گی، اور پھر احادیث غیر شاذ ہوں گی، اور احادیث جو ہیں وہ غیر مجروح ہوں گی، ان کے راوی بالکل درست ہوں گے، واضح ہوں گے، اور یقیناً مجھے اس انتظار ہے، آپ کے تمام سننے والوں کو اس کا انتظار ہے کہ جتنا بڑا آپ کا دعویٰ امامت ہے، جس کے مقابلے میں کسی شخص کا صرف و عدل قبول نہیں، کسی شخص کی نیکیاں قبول نہیں، کسی شخص کا ایمان قبول نہیں، جب تک وہ غدیر پہ ہونے والے اعلان کو اس معنی میں نہیں مانتا کہ یہاں پر مولا سے مراد اولا بالتصرف تھا اور کچھ بھی نہیں۔ تو یقیناً ہم اس انتظار میں ہیں، آج ہمیں بہت شوق ہے کہ ہم آپ سے ان دلائل کو معلوم کر لیں کہ وہ کتنے بڑے بڑے دلائل ہیں قرآن سے، اور وہ کون سے دلائل ہیں جو احادیث سے۔ میں امید کروں گا، یقین کریں کہ میں امید کروں گا کہ آپ احتمالات میں نہیں پڑیں گے، آپ ضعیف اور روایات کی طرف نہیں بڑھیں گے، آپ یقیناً ایسی چیزیں پیش کریں گے کہ جو آپ کے دعوے کو بالکل تشت بام کر دیں گی، بے غبار کر دیں گی۔ جی بسم اللہ۔ جی تھینک یو سر، آپ نے جو باتیں کی ہیں نا، اس میں سے بہت ساری باتیں ہمارے موضوع مناظرہ سے خارج ہے کہ قرآن میں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، ہم پہ ہم گفتگو نہیں کر رہے، ہمارا موضوع مناظرہ آپ سے ہے کہ حدیث غدیر کے متعلق کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے مقام پہ کیا فرمایا۔ اب ما قطع النظر کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام آسمان کی خبریں جانتے ہیں، جو ان پہ ایمان نہ لائے وہ مسلمان ہے یا نہیں، وہ باتیں اور ہیں، بات یہ ہے کہ غدیر پہ انہوں نے کیا فرمایا۔ اب میں نے اپنا عقیدہ بتا دیا، اور میں نے اجمالاً دلائل بھی ذکر کیے کہ کیوں حدیث غدیر کا مفاد اور مدلول امامت ہے، جانشینی ہے، وجوب اطاعت ہے، بلکہ اس سے بھی بڑا ہے، اولویت بالتصرف ہے۔ میں نے اپنے دلائل مختصر انداز میں بیان کیے ہیں، کچھ منٹوں میں تقریر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں بہت سارے کتب ابھی آپ کو دکھاؤں، میں نے صرف اپنا اجمالاً مختصراً اپنا مدعا اور اپنے دلائل واضح کر دیے۔ اب آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ اسی موضوع کے
دائرے میں رہ کر آپ مجھے بتائیں سب سے پہلے کہ آپ کا موقف کیا ہے. کہ آپ کہتے ہیں، میں نے بتا دیا نا کہ میرا موقف یہ ہے کہ حدیث غدیر کا مدلول اور مفاد یہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، حدیث غدیر کا مفاد آپ کے نزدیک کیا ہے، تاکہ ادعا تو مشخص ہو استدلال سے پہلے. دیکھیں، میرا ہے کہ حدیث پاک میں جو لفظ مولا ہے، من کنت مولاہ فعلی مولا، اس حدیث میں جو لفظ مولا ہے وہ میرے نزدیک یہ دوست کے معنی میں ہے، محبت کے معنی میں ہے، پیار کے معنی میں ہے اور دوستی کے معنی. اور یہ اولا بالتصرف، یہ آپ کے جانشین کے معنی میں ہرگز نہیں. اس روایت میں بھلے مولا کے معنی جانشین ہو، بھلے مولا کے معنی حاکم ہو، بھلے مولا کے معنی سردار ہو، مجھے اس پہ کلام نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ حدیث غدیر میں اس کا مرادی معنی کیا ہے. میرا جو معنی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا. بلکہ میں تھوڑا سا، اگر تھوڑا سا آپ مجھے وقت دیں، یہ کتاب ہے النہایہ، امام ابن الاثیر رحمہ اللہ، اور یہ بیروت سے یہ کتاب چھپی، اور اس کتاب سے میں اپنا معنی پیش کر دیتا ہوں کہ میرے مولا کا معنی کیا ہے. تو اس کتاب کی دوسری جلد میں امام ابن اثیر فرماتے ہیں کہ المولا فی الحدیث وہو اسم یقع علی جماعت کثیرہ، کہ یہ جو لفظ مولا ہے یہ اسم ہے اور یہ بہت بڑی جماعت پر بولا جاتا ہے، یعنی اس کے بے شمار معنی ہیں، یعنی اس کے معنی جمع کریں تو ایک پوری جماعت بن جاتی ہے معنی کی. فرماتے ہیں فہو الرب والمالک والسید والمنعم والمعتق، اس کا معنی رب بھی ہے، مالک بھی ہے، سردار بھی ہے، منعم یعنی احسان کرنے والا بھی ہے، والمعتق آزاد کرنے والا بھی، والناصر مدد کرنے والا بھی، والمحب محبت کرنے والا، والتابع جو تابع ہو دوسرے کے حکم کے، فرمان کے زیر فرمان ہو، والجار پڑوسی کے بارے میں ہے، وابن الام. تو بہرحال اس کے بہت سارے معنی انہوں نے بیان کیے. اور پھر وہ آگے بڑھتے ہوئے صفحہ نمبر 882 پر فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُ الْحَدِيث، کہ اسی معنی میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ من كنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں تو علی بھی اس کے مولا ہے. تو فرماتے ہیں اب اس کے معنی کو انہوں نے متعین کرنا تھا، وہ میرا مذہب ہے، وہ میرا مسلک ہے، وہ میرا ایمان ہے، تو وہ میں نے اپنے لفظوں میں نہیں، امام ابن الاثیر کے لفظوں میں آپ کے سامنے واضح کر دیا النہایہ سے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یحمل علی اسماء المذکورہ، کہ یہ جو حدیث ہے اس میں لفظ مولا میں بہت سارے اسماء جو ہیں جن کو اوپر ذکر کیا ہے ان بہت سارے معنی کا احتمال ہے. اتنا احتمال ہے کہ یہاں پر مولا کا معنی محب ہو سکتا ہے، مولا کا معنی محبوب ہو سکتا ہے، مولا کا معنی ناصر ہو سکتا ہے، مولا کا معنی سید ہو سکتا ہے، مولا کا معنی دوست ہو سکتا ہے، یعنی اس میں بہت سارے معانی کا احتمال ہے. اور پھر وہ امام شافعی کا قول بھی پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں قال الشافعی رضی اللہ عنہ، امام شافعی فرماتے ہیں یعنی بذالک ولا الاسلام، کہ یہ اس حدیث میں جس ولا کا ذکر ہے، جس ولا وہ وہی ولا ہے جو اسلام کی دوستی، اسلام کی دوستی. اور پھر کقولہ تعالی، جس طرح کہ اللہ کا فرمان ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم، اور جس طرح سورہ محمد کی آیت نمبر 11 ہے کہ جس طرح خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ یہ اسی لیے کہ اللہ جو ہے وہ دوست ہے ان کا جو ایمان والے ہیں، اور کافروں کا کوئی دوست، ان کا کوئی مولا نہیں. اور پھر اسی طرح آگے فرماتے ہیں وقول عمر لعلی رضی اللہ عنہ، اور اس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہنا اصبحت مولا، جس کا آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کیا تھا بخ بخ والی روایت کا. تو
کہتے ہیں کہ جو حضرت عمر کا یہ فرمان ہے حضرت علی کے بارے میں کہ اصبحت مولا کل مؤمن ای ولی کل مؤمن، کہ حضرت عمر نے جو یہ فرمایا کہ آپ نے اس حال میں صبح کی کہ آپ ہر مومن کے ولی تھے، تو فرماتے ہیں ولی یعنی دوست تھے۔ اور پھر اسی طرح آگے بڑھیں تو ارشاد ہوا کہ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ ایک منٹ ذرا رک، تو ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے وکیل سبب ذالک ان اسامہ قال لعلی، ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت اسامہ نے سیدنا علی سے کہا کہ لست مولایا انما مولایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے مولا علی سے فرمایا، کہا کہ آپ میرے مولا نہیں ہیں، میرے مولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وقال من کنت مولاه فعلی مولا، کہ جو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے، جو مجھے اپنا محبوب سمجھتا ہے، جو مجھے اپنا یار و مددگار سمجھتا ہے، وہ علی کو بھی سمجھے۔ تو میں نے اپنا موقف جو تھا، جو سنی موقف ہے، اور الحمدللہ اس روایت کے مطابق صحیح موقف ہے، اور اس روایت کے سیاق و سباق کو دیکھ تو یہی موقف جو ہے یہ سامنے آتا ہے، میں نے اپنا معنی واضح کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرے پاس خصائص علی ہے، خصائص علی، خصائص امیر المؤمنین امام ابو عبد الرحمن احمد ابن شعیب النسائی کی۔ تو اس روایت میں جو ہے بیشتر مقامات پر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من کنت ولیہ فہذا ولیہ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ۔ تو آپ نے یہاں پر شروع میں تو فرمایا کہ من کنت ولیہ، جو مجھے اپنا ولی سمجھتا ہے، جو مجھے اپنا ولی سمجھتا ہے، تو علی کو بھی اپنا ولی سمجھے۔ اب ولی کا معنی کیا تھا؟ ولی کے معنی کئی رائے ہو سکتی ہے تھی، لیکن آپ نے آگے جو لفظ بولا ہے وہ بولا ہے اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ، اللہ تو اس کا ولی بن جو علی کو ولی مانے، اور اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے عداوت کو ولایت کے مقابلے میں استعمال کیا۔ اب عداوت کا معنی آپ کے نزدیک بھی متعین ہے، میرے نزدیک بھی متعین ہے کہ عداوت سے مراد دشمنی ہے۔ تو اگر رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ جو علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ، تو اس سے پیچھے فرما رہے ہیں کہ اللہ تو اس کا والی اور ولی بن جو علی سے محبت رکھے، علی سے ولایت رکھے۔ اب ولایت جب عداوت کے مقابلے میں آ گئی، اور عداوت جو تھی وہ دشمنی اور نفرت ہوتی ہے، تو پھر ولایت کا معنی اور مولا کا معنی متعین ہو گیا کہ مولا کا معنی محبت ہے، دوستی ہے، مددگار ہے، اور محبوب اور محب کے معنی۔ لیں جی اس پر کلام کر جی تھینک یو سر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے جو النہایہ سے جو باتیں آپ نے نقل فرمائی ہے نا، اس میں متعدد آپ نے معانی ذکر کیے، ان معانی میں ایک معنی سید کا تھا، صحیح ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں کہ النہایہ میں جی جی لفظ جی مولا کہ ایک معنی ہے سید۔ سید کس کو بولتے ہیں؟ جی السید۔ جی سید کس کو بولتے ہیں؟ سردار، سردار سردار کو بولتے ہیں، صحیح ہے؟ تو یہ شیعہ تو جی آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ مولا کے معانی میں ایک معنی وہ ہے جو شیعہ مفاد کے موافق ہے، صحیح ہے؟ لفظی معنوں میں قبول کرتے ہیں اس بات جی کو؟ جی 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 بالکل۔ اچھا، جی تو آپ نے ان باقیہ معانی میں جو ذکر کیا وہ ایک محب کا لفظ تھا، آپ نے محب کا لفظ آپ نے انتخاب کیا۔ محب کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ کسی سے دوستی کرنے والا، ٹھیک ہے نا؟ جو آپ جی سے جی پیار کرتا ہے، دوستی کرتا ہے، آپ کے سے عشق کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کو بولتے ہیں محب۔ تو جی جی اگر ہم اسی معنی کو آپ نے انتخاب کیا نا، کہ معنی جو یہاں پہ لگتا ہے یہی معنی ہے حدیث میں، یہی معنی کو آپ نے انتخاب کیا، دوست 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 یعنی محب، دوست عربی زبان میں جس کو محب بولتے ہیں نا۔ نہیں نہیں، ولی بمانا دوست، اولیاء اللہ، اللہ کے دوست۔ دیکھیں یہاں پر جو آپ نے جو آپ لسٹ معانی کی لسٹ آپ دیکھیں النہایہ میں،
معانی کے جو لسٹ ہیں وہاں پہ محب کا لفظ ہے. بھائی آپ بات کریں, آپ لفظی نزاع کیوں کرتے ہیں؟ آپ بات کریں نا بھائی حدیث کے مفاد پہ بات ہو رہی ہے نا, اس کے لفظی معنی تو اہم ہے نا. وہاں پر جو جی اردو لفظ میں جو اردو لفظ میں جو دوست ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں عزیزوں. اردو میں آپ کسی جو محبت کرتا ہے اس کو بھی دوست بولتے ہیں, جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو بھی دوست بولتے ہیں. عربی زبان میں اس طرح نہیں ہے. جی جی عربی زبان میں جو دوستی کرتا ہے, جو فاعل ہوتا ہے, اس کو محب بولتے ہیں. جو محبوب ہوتا ہے, جس سے دوستی کی جاتی ہے, اس کو محبوب بولتے ہیں. تو یہاں پہ لفظ محبوب نہیں تھا, لفظ محب تھا. صحیح کا عرض کر رہا ہوں. جی جی تو آپ جو فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا, جس کا میں دوست ہوں, علی علیہ السلام اس کے دوست ہیں, یہی معنی ہوں گے اس حدیث کا. جی جی اور پھر آپ نے کہا کہ خلیفہ ثانی نے کہا کہ اصبحت مولائی و مولا کل مؤمن و مؤمنہ, آپ جو ہیں میرے مولا بن گئے اور ہر مؤمن اور مؤمنہ کے مولا بن گئے. ٹھیک ہے نا؟ جی جی اچھا مجھے بتائیں کہ اگر صحابہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت تھی, آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شکایت کیا ہے, آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ علماء کہتے ہیں, آپ نے نہیں کہا. اچھا میں نے کب کہا؟ ٹھیک ہے, تو صحابہ نے شکایت بھی نہیں کیا, آپ نے نہیں کہا, آپ کے علماء کہتے ہیں وہ آپ یہ تو ابھی تو ابتدا ہے یار, کیا کر رہے ہو؟ صحیح فرما رہے ہیں, آپ نے نہیں کہا, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. آپ کے علماء کہتے ہیں, آپ ان کی بات سے شاید اتفاق نہیں کرتے, آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا. چھوڑیں آپ مجھ سے بات کریں. ہاں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو بات ہے ان سے یہ اتفاق نہیں کرتے. وہ ایک مشہور کذب لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کہ صحابہ نے شکوہ کیا تھا. شکوہ وکوہ کچھ نہیں, میں نے ایسے بھی نہیں کہا, میں نے ایسے نہیں کہا. تو پھر یا تائید کریں یا قبول کریں یا حدیث دکھائیں اس کی. ٹھیک ہے یار چھوڑو, کیوں لا یعنی خلط مبس کرتے ہو یار, جو بات ہے وہ کرو. اچھی بات, آپ اس کا معنی متعین کریں. اچھی بات ہے. تو یہاں پر دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام ہیں دنیا میں, اس کے 2 مہینے 70 دن بعد وہ دنیا سے چلے گئے سفر میں. یہ ذی الحجہ ہے, حجۃ الوداع ہے. وہ پہلے اپنے سب صحابہ کو روک لیتے ہیں. بہت سخت گرمی کا دن ہے. یہ سب فقرے میں جو کہہ رہا ہوں اس میں سے کسی بھی فقرے کو آپ طلب کریں, بولیں اس فقرے کو میں نہیں مانتا, کتاب سے دکھائیں, میں آپ کو کتاب سے دکھاؤں گا کہ وہاں پہ سخت گرمی کا دن تھا. اس زید بن ارقم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں کتاب مستدرک حاکم میں کہ اس جیسا گرم دن میں نے دیکھا ہی نہیں تھا. اتنی سخت گرمی ہے. وہاں پہ ہم کو روک دیا اور وہاں پہ سب سے پہلے انہوں نے بڑا کہا کہ یہاں درختوں کے نیچے جھاڑو لگاؤ. جھاڑو لگا دیا گیا. پھر انہوں نے خطبہ بیان فرمایا. خطبے میں پہلے فرمایا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں, میری موت آنے والی ہے. اچھا اس کے بعد فرمایا کہ میں ثقلین کے اتباع کرو, اہل بیت طاہرین علیہ السلام اور قرآن مجید کے اتباع کرو. اس کے بعد فرمایا کہ کیا میں اولا بالمؤمنین من انفسہم نہیں ہوں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں, کیوں نہیں آپ اولا بالمؤمنین من انفسہم ہیں. تو اس کے بعد کہا کہ علی علیہ السلام آپ کے دوست ہیں. تو بھائی آپ مجھے بتائیں کہ ایسی کیا بات تھی؟ صحابہ وہ نستجیر باللہ بیوقوف تو نہیں تھے, وہ بچپن سے جانتے تھے علی علیہ السلام کو. وہ تو ایسے تو نہیں تھے کہ وہ ایسے پاگل ہیں, پتہ ہی نہیں کہ علی علیہ السلام کون ہے. بھائی اتنے بھائی سب کو سخت گرمی کی حالت میں روکا ہوا ہے, اتنے سخت شدید مقدمات باندھ رہے ہیں کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں. سب کو اس غم میں مبتلا کیا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یتیم بنا کے چھوڑ کے جا رہے ہیں, اب وحی کا سلسلہ منقطع ہوگا, اب معجزات ہم نہیں دیکھیں گے, اب ان کی سرپرستی سے ہم محروم ہو جائیں گے, کون ہماری ہدایت کرے گا ان کے بعد. پھر فرمایا میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں سب صحابہ کو کہ سب لوگوں جان لو کہ علی علیہ السلام جس کا میں دوست ہوں, علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں یہ صحابہ کو کیوں ایسا غلط فہمی ہو گئی ہے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ سب صحابہ کا اجتماع, اس میں سابقین اولین ہیں, ان میں علماء ہیں جو بچپن سے امیر المؤمنین علیہ السلام کو جانتے ہیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین شخص یہی ہیں, کیونکہ جب سے امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے خانہ کعبہ میں, آپ نہ مانے بھی خانہ کعبہ میں, یہ ایک ہی گھر میں پلے بڑھے ہیں. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں رہتے تھے. ان کی پرورش حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کی ہے باپ کی حیثیت سے, اور ماں کی حیثیت سے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا. یہ ان کے بڑے بھائی کی حیثیت سے بچپن سے ان کو جانتے ہیں. ان کبھی نہیں دیکھا کسی نے کہ انہوں نے ان سے کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کی غداری یا خیانت کی ہو, یا اسلام سے کسی قسم کی خیانت کی ہو, غداری کی ہو. تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں یہ بات. اگر آپ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ کے ذہن میں تا یہ باتیں, تو سب کو روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ 2-3 مثلا جاہل قسم کے صحابہ ہوں گے
جو نہیں جانتے ان باتوں کو، امیر المؤمنین علیہ السلام اور اہل بیت کے مواقف سے واقفیت نہیں رکھتے، تو ان کو کہہ دینا چاہیے تھا. سب کو کیوں روکا ایک فضول بات کے لیے؟ بھائی سبھی جانتے ہیں، بھائی اتنی روک دیا اسی بات پہ. اور پھر یہی آپ ہی کے احادیث میں موجود ہیں کہ عامر ابن واصلہ صحیح سند کے ساتھ جب زید ابن ارقم، آپ ہیں کہ چلے گئے بھائی، کٹ گئے ان کا لائن. علامہ صاحب آپ سن رہے نہیں سن رہے؟ عامر ابن واصلہ جب نے زید ابن ارقم سے یہ حدیث سنی ہے تو اس نے پوچھا کہ کیا تو نے واقعا یہ حدیث سنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم سب وہاں پہ درخت کے نیچے جو لوگ تھے اپنی کانوں سے انہوں نے سنا ہے، اور اپنی کانوں سے سنا ہے، اور اپنے آنکھوں سے واقعہ دیکھا ہے. تو یہ کیوں بھائی، کیوں ایسی بات عامر ابن واصلہ کو کیوں یقین نہیں آ رہا؟ عامر ابن واصلہ سب سے لمبی عمر پانے والے صحابی ہیں. سن 116 میں ان کی وفات ہے. زید ابن ارقم کی وفات ہے سن 67 میں. تو یہ بعد میں زید ابن ارقم سے مثلا معاویہ کی حکومت کے دوران یا اس زمانے میں پوچھ رہے تھے، یا یزید کی حکومت کے بعد اس زمانے میں پوچھے تھے، یعنی آخری ایام میں پوچھ رہے. تو اسی لیے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کو امت نے نہیں مانا ہے، صحابہ نے انکار کیا ہے، تو اسی لیے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ نے واقعا یہ باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں؟ اچھا، آپ نے کہا کہ اسامہ کا قول، آپ نے تو کوئی شاہد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ذکر نہیں کیا سوائے اللہم والمن والا، صرف وہی ذکر کیا نا، اور تو کوئی ذکر نہیں کیا. آپ نے ایک حدیث نقل کیا ہے کہ اسامہ نے کہا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سے لست مولائی، آپ میرے مولا نہیں. یہ حدیث ہے ہی نہیں بھائی. کسی کتاب آپ نے خود شروع میں کہا تھا کہ مجہول احادیث سے، ضعیف السند احادیث سے استدلال نہ کریں، تو وہ کسی کتاب میں ہمیں دکھائیں وہ حدیث کہ اسامہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہا لست مولائی، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کرتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. یہ آپ نے کتاب النہایہ سے نقل کیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی آپ کسی حدیث کی کتاب میں سند کے ساتھ دکھائیں. النہایہ تو کسی حدیث کی کتاب نہیں ہے، وہ لغت کی کتاب ہے، وہاں پہ کسی سند کے ساتھ مذکور نہیں ہے کہ اس کی حدیث کا وجہ صدور کیا ہے. اسامہ نے کہا تھا لست مولائی انما مولائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے مولا نہیں، میرے مولا تو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کرتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا. اچھا، اس کو کسی کتاب میں دکھائیں کہ وجہ صدور یہ ہے، اپنے ہی کتاب میں کسی ضعیف سند کے ساتھ دکھاؤ. پھر ضعیف سند حجت بھی نہیں، پھر تو آپ کو تصحیح بھی کرنی پڑے گی، لیکن دکھاؤ یہ کہاں پہ لکھا ہے، یہ اس کی سند ہی کچھ بھی نہیں ہے، یہ قیلہ ہے، صرف ایک قیلہ ہے. بعض علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا کہ یہ بوجہ کہا گیا ہے، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوتی، قیلہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. اچھا، پھر آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے صرف ایک قرینہ ذکر کیا، باقی شافعی کا فتویٰ آپ نے ذکر کیا کہ اس سے مراد ولاء الاسلام ہے. شافعی کا قول حجت ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حجت ہے؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ بھائی علی علیہ السلام سب کو روک دیا ہے بھائی اتنی سخت گرمی میں، جھاڑو لگوا دیا درختوں کے نیچے، اور پھر ایک معمولی بات سب کو پتہ ہے، امیر کسی کو شک ہے بھائی؟ آپ خود کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں جی ہمارا ایمان ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل پر، ان کی محبت کو ہم ایمان سمجھتے ہیں. اور بھائی کسی صحابہ کو ایمان نہیں تھا کہ ان کو کہ بھائی سب کو روک دیا، جو ایک بات جو سب کو پتہ ہے. اگر کسی ایک دو صحابہ کو شک ہو، ان کو باقی لوگوں کو اذیت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ خود یہی کام کریں گے بھائی. مثلا عمران خان ابھی لاہور میں ایک بہت بڑا جلسہ رکھ دے سخت گرمی میں کہ میں بہت اہم اعلان کرنے والا ہوں، پھر اس کے کرنے کے بعد پھر ایک فضول بات آخر میں کہہ دے، سب کہہ دیں گے کہ عمران خان بھائی پاگل ہو گیا تو اس بات کو جو آپ عمران خان کے لیے ایک عام سیاست دان کے لیے آپ اس کو عیب سمجھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نسبت دیتے ہیں؟ اچھا، اللہم والی من والا وعاد من عادا، آپ نے کہا کہ یہاں پر آلے سے مراد دوستی ہے، آلے سے مراد دوستی ہے کہ اللہ دوستی کر، محبت کر ان سے جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے موالات کرے، دوستی کرے، اور دشمنی کر ان سے کہ جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کرے. اس کو آپ نے قرینہ بنایا کہ من کنت مولا کا مطلب ہے دوست. نہیں بھائی، یہ اس کا قرینہ نہیں، بلکہ یہ قرینہ ہے امامت کا، وہ اسی معنوں میں ہم کہتے ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہے کہ یہ خلافت ایک ایسا مقام ہے کہ اس کے لیے سب لوگوں کے دل اور ہوا اس کی طرف جاتی ہے کہ ہم خلافت حاصل کریں.
حکومت حاصل کریں، امامت حاصل کریں. اور تاریخ اسلام اس بات پہ شاہد ہے کہ کتنے لوگوں نے اپنے بیٹوں کو قتل کیا، اپنے باپ کو قتل کیا، اپنے چچا کو قتل کیا، اپنے عزیز کو قتل کیا ہے خلافت کے لیے، حکومت کے لیے، بادشاہت کے لیے. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ ہے، اور ان کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو میں ایسے مقام پہ نصب کرنے والا ہوں کہ یہ ایسا مقام ہے کہ اس کی طرف سب لوگ ہر جگہ پہ دنیا میں جہاں بھی کوئی شخص دنیا سے گیا ہے نا، اکثر ایسا ہوا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد وہاں پہ پاور سٹرگل آئی ہے، وہاں پہ طاقت پر قبضہ کرنے کی ایک جنگ چڑھی ہے. کیوں یہ جنگ چڑھتا ہے؟ سٹرگل ہوتا ہے. امریکہ میں بھی ایک صدر مرتا ہے، اس کے بعد مثلا یہ ہوتا ہے کہ کون صدر بنے، یا ایک صدر کا وقت ختم ہوتا ہے، دوسرا اس کے بعد صدر کون بنے گا. کتنے اختلافات ہوتے ہیں، کتنے شدید تنقیدات ہوتے ہیں. دنیا میں ہر جگہ اسی طرح ہوتا ہے، بالخصوص مڈل ایسٹ میں. اس زمانے میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، کب بھی کوئی لیڈر مرتا تھا نا، کسی قبیلے کا سردار ہے، کوئی بادشاہ ہے، تو اس کے بعد پاور اسٹرگل، اور بہت دفعہ ہوتا تھا قتل ہوتے تھے. صحابہ نے خود کیا بھائی؟ ہاں، یہی مروان بن الحکم نہیں ہے جس نے خانہ کعبہ کو جلا دیا، منجنیق لگا کے اس کو جلا دیا تھا. اور صحابی زبیر ابن عوام کو، عبداللہ ابن زبیر کو خانہ کعبہ کے سامنے قتل کیا تھا، پھر اس کو سولی پہ رکھا تھا، پھر اس کو سولی پہ وہ کمبا لگا کے اس کو کمبے پہ چڑھایا تھا. اس کی ماں اسما 100 سال اس کی عمر تھی، وہ آ کے اس کے جسد کے نیچے، اس کے لاشے کے نیچے روتی تھی. یہ کس نے کیا؟ یہ صحابہ، ایک صحابی نے کیا، دوسرے صحابی عبداللہ ابن زبیر کے حق میں. کہاں پہ کیا؟ کعبہ کے سامنے کیا. ٹھیک ہے نا؟ کس لیے کیا ہے؟ حکومت کے لیے، خلافت کے لیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ میں جس مقام پہ ان کو نصب کر رہا ہوں، امامت کا مقام، یہاں پہ صحابہ سب اس مقام کو اپنے لیے چاہتے ہیں. اور میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمن بھی بہت ہیں، اور وہ حدیث بہت مشہور ہے، معروف ہے، میں نے کئی دفعہ یہاں سے دکھایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعہد النبی الامی الی ان الامة ستغدر بی، مسند بزار میں اور بہت ساری دوسری کتب میں صحیح سند کے ساتھ امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ یہ چلے گئے ہیں بھائی، یہ واپس نہیں آ رہے، مجھے لگتا ہے. آپریٹر بھائی مجھے بتا دیں کہاں گئے ہیں. کہتے ہیں ہی از آف لائن، ہوپ فلی ول کنیکٹ اگین. ہو سکتا ہے یہ واپس آ جائیں. بھائی چلے گئے چلیں. اگر آپ کا لائن نہیں مل رہا نا ویڈیو کال، بھائی آپ واٹس ایپ پہ آ جائیں. علامہ صاحب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا کہ امت آپ سے غداری کرے گی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق کہا کہ حدیث ثقائن میں کہ رو کر فرمایا کہ میرے بعد لوگ آپ سے دشمنی کریں گے. آپ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے المعجم الکبیر للطبرانی، چاپ مکتبہ ابن تیمیہ، جزء 11، صفحہ نمبر 73، حدیث نمبر 11084. فرمایا کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے گلیوں میں ہم جا رہے تھے، ایک باغ کے ساتھ سے گزرے، تو ہم نے کہا کہ یہ باغ کتنی پیاری ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کی جو باغ ہے جنت میں اس سے بھی بہتر ہے. پھر ثم اومأ بيده الى رأسي ولحيتي ثم بكى حتى على بكاؤه. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سر کی طرف اشارہ کیا، داڑھی کی طرف اشارہ کیا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے سر پہ، داڑھی پہ ہاتھ لگا. پھر فرمایا کہ کیا، پھر رونے لگے، اور اتنے رونے لگے کہ بلند آواز سے، علی بکاؤ، بلند آواز سے رونے لگے. گلی میں ایک شخص جو روتا ہے نا، عام شخص، آدمی جو مثلا 50 سال کا ہو، 60 سال کا ہو، وہ گلی میں نہیں روتا. اب اپنے بھائی، اپنے داماد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ اشارہ کرتے ہیں، داڑھی پہ اشارہ کرتے ہیں، بلند آواز میں رونے لگتے ہیں. قیل ما یبکی کا، لوگوں نے کہا کیوں روتے ہیں؟ قال الضغائن فی صدور قوم لا یبدون الحالک حتی یفقدونی. انہوں نے فرمایا کہ تجھ سے دشمنیاں ہیں یا علی علیہ السلام، تجھ سے بڑے بڑے کینے ہیں، دشمنیاں ہیں لوگوں کے دلوں میں ہیں، اور اس کو وہ ظاہر نہیں کریں گے جب تک کہ میں زندہ ہوں. میرے مرنے کے فوراً بعد یہ ظاہر کریں گے.
تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ ایک منصب پہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو وہ نصب کر رہے ہیں جس کی وہ صحابہ خود چاہتے ہیں اپنے لیے، ہر شخص اپنے لیے اس کو چاہتا ہے کہ مجھے یہ پاور ملے، اس کے علاوہ یہی صحابہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کرتے ہیں اور میرے مرنے کے بعد دشمنی ظاہر کریں گے، اور تیسری بات کہ خلیفے کو لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب کرنے سے ان کو حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں آتی، اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب کرنے کے علاوہ لوگوں کا سپورٹ، لوگوں کی حمایت ضروری ہے، وإلا اگر لوگ حمایت نہ کرتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی اپنی حکومت بھی نہیں بنتی، ان کا اپنا بھی کوئی فوج نہیں ہوتا۔ تو جب اس مقام پہ وہ کرتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم والی من والا، صحابہ کو ترغیب دینے کے لیے، امت کو ترغیب دینے کے لیے کہ میرے بعد جو حاکم اور خلیفہ ہے اس کی تم تائید کرو، اس کی تم سپورٹ کرو، یہ ہمارے فیور میں ہے، اللہم والی والا یہ ہمارا قرینہ ہے۔ یہ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ خیر الدلیل ہے، بہترین دلیل ہے کہ یہاں پر ولی سے مراد امام ہے اور اولا بالتصرف ہے، اولا بالتصرف ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ وعاد من عادا، اور کوئی ان سے دشمنی نہ کرے، کہ اگر امت امام وقت سے کہ پوری طرح سپورٹ کریں، ان سے محبت کریں، ان سے کسی قسم کی دشمنی نہ کریں، تو وہ امام جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ حکومت پر اس کا قبضہ ہوگا، اور جس طرح وہ چاہے گا حکومت پہ وہ تصرف کرے گا، اور لوگ کوئی اس کا مخالفت نہیں کر سکے گا۔ تو یہ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ یہ دعا جو فرما اللہم والی من والا وعاد من عادا، یہ اللہ تو ہمیشہ محبت کر جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا مولا مانتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اور دشمنی کر جو ان سے دشمنی کرتا ہے۔ یہ تائید ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی عصمت کی کہ یہ معصوم ہے، کیونکہ اگر وہ معصوم نہ ہوتے تو اس طرح کا دعا ان کے لیے صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ غلطی پہ جاتے ہیں، کبھی کسی کو غلط کام کرتے ہیں تو ان سے اس وقت مخالفت کرنا، ان کے خلاف بغاوت کرنا لازم ہوتا ہے، ان کی دشمنی کرنا لازم ہوتا ہے، نہ کہ ان سے دوستی کرنا۔ اور پھر میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کروں میرے محترم ناظرین، کہ علم عربیت میں ایک صناعت ہے، صناعت البدیع۔ علوم عربیہ میں، علوم بلاغت میں ایک علم بدیع ہے۔ علم بدیع اس علم کو کہتے ہیں جس میں کلام کے محاسن کو، وہ چیزیں جو ایک کلام کو خوبصورت بناتی ہیں، کلام کو دلکش بناتی ہیں، اس سے بحث کی جاتی ہیں۔ تو اس میں علماء نے بحث کیا ہے کہ محسنات الکلام یا لفظیہ ہوتی ہیں، محسنات الکلام یا لفظیہ ہوتی ہیں یا معنویہ ہوتی ہیں۔ محسنات لفظیہ میں یہی ہے کہ آپ ایک جملے میں دو لفظ استعمال کریں جو ایک جیسے ہیں یا ایک ہی لفظ سے مشتق ہیں اور دو مختلف معنوں میں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ عروس الافراح ہے فی شرح تلخیص المفتاح۔ تلخیص المفتاح، بیچ میں بجلی چلی گئی تھی نا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ صاحب ویلکم سر، ویلکم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ عروس الافراح میں ملاحظہ فرما دیجئے، فی شرح تلخیص المفتاح جلد نمبر 3 اور 4 میں، چاپ دار الکتب العلمیہ میں، یہاں پہ علم بدیع کے المحسنات اللفظیہ میں وہ بحث کرتے ہیں کہ محسنات اللفظیہ میں سے ایک صناعت ہے، صناعت الجناس، فمنہ الجناس بین اللفظین۔ جناس لفظ اس کو بولتے ہیں کہ دو لفظ ایک ہی جنس کے ہوں، ایک ہی کلام میں لائے جائے دو مختلف معانی میں، اور یہ قرآن میں بھی بہت ہے، حدیث میں بھی بہت ہے۔ حدیث سے وہ مثال یہ دیتے ہیں، وَكَفَى التَّجْنِيسُ فَخْرًا، کہتے ہیں تجنیس کے لیے فخر یہ کافی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں غفار غفر اللہ لہا، غفار ایک قبیلے کا نام ہے، بنی غفار، ابو ذر اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے رضی اللہ عنہ۔ غفار جو ہے اللہ ان کی مغفرت کرے۔ وَأَسْلَمْ سَالَمَهَا اللہ، بنی اسلم ایک قبیلہ ہے عرب میں، بنو اسلم کو اللہ سالم رکھے۔ وَعَصِيَّةٌ عَصَتِ اللہ، اور عصیہ جو قبیلہ ہے وہ اللہ کی معصیت کی انہوں نے۔ یہ قرآن مجید میں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، میں آپ کے قرآن مجید سے ایک اس کی مثال دے دوں۔ مثلا سورہ مبارکہ یہ روم میں ہے، سورہ مبارکہ روم، سورہ روم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیہ نمبر 55 ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، وہ قیامت کے دن، الساعة سے کیا مراد ہے؟ ساعت سے پہلا جو ساعت ہے اس سے مراد ہے یوم قیامت۔
یوم تقوم الساعہ، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ساعہ ہے، الساعہ، جب قیامت کا دن آئے گا، بھلے یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعہ، مجرمین جو ہیں قسم اٹھائیں گے، قسم کھائیں گے کہ ہم تو بھائی صرف ایک ہی گھڑی، یہ دوسری جو ساعت ہے نا، یہ آور کے معنوں میں، گھڑی کے معنوں میں، جو 60 منٹس ہوتے ہیں، 60 منٹ ہوتا ہے نا ایک گھنٹہ، گھنٹے کے معنوں میں. اب ساعہ کو گھنٹے لفظی جو معنی ہے نا، ایک وقت کا ایک چھوٹا سا حصہ، کہ ہم تو کچھ عرصے کے لیے تھے. تو ایک ہی حدیث میں ایک ہی آیا میں ایک ہی لفظ 2 دفعہ تکرار ہوا، ایک دفعہ ایک معنوں میں، دوسری دفعہ دوسری معنوں میں. اور یہ اچھا یہاں پر رکیے ذرا، 1 منٹ رکیں. جی سر، رکیں. یہ جو آپ کلام کا حسن بیان کر رہے ہیں نا، اس پر آپ بے شک ساری رات بحث کریں، مجھے اس پر کوئی کلام نہیں ہے، مجھے اس پر کوئی اختلاف نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح وہ النہایہ امام ابن الاسیر نے جو بڑے کام کی بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مولا لفظ تو کم و بیش 15 معانی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو متعین کریں گے اس کے سیاق و سباق کے اعتبار سے، اس کے مضاف الیہ کے اعتبار سے، جہاں پر وہ بولا گیا وہاں پر کیا مراد ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بھلے ایک لفظ میں، ایک جملے میں جو الفاظ کا حسن ترتیب ہے کہ خداوند متعال کے کلام میں، رسول اللہ کے کلام میں، کلام عرب میں، تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ لفظ وَآدَ مَنْ آدَاهُ یہ من کن تو مولا کے معنوں کو متعین کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بالکل متعین کرتا ہے. جس طرح ہم نے بیان کیا نا، آپ شاید اس وقت آپ نے سنا نہیں، ہم نے عرض کیا کہ یہ ہمارے لیے قرینہ ہے. اس طرح کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک ہی جملے میں ایک ہی مصدر سے 2 مشتق آئے تو وہ دونوں ایک ہی معنوں میں ہوں، اس کوئی ضروری نہیں ہے. یہ 2 مختلف معنوں میں اگر آ جائیں تو اس سے کلام حسین بن جاتا ہے. اور یہ اس معنوں میں اس تعین کر دیتا ہے کہ یہاں پہ من کنت مولا اولا بالتصرف کے معنوں میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، میں نے بیان کیا آپ کر گئے تھے، میں وہ دوبارہ تکرار کرتا ہوں. ہاں ابھی دوبارہ تکرار کرتا ہوں. اس کی ایک وجہ یہ ہے میرے محترم استاد محترم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کو ایک ایسے مقام پہ نصب کر رہے ہیں جو ان کو پتہ ہے کہ بہت سارے صحابہ اس مقام کے وہ خود چاہتے ہیں اپنے لیے، وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ان کے پاس میں آ جائے. دنیا میں سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاور بڑھ جائے، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا پاور کم ہو جائے. جب بھی کوئی لیڈر دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد پاور سٹرگل ہوتی ہے. اس کے جو بعد کے لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں خلیفہ بنوں، میں امام بنوں، یا میں پریزیڈنٹ بنوں، میں صدر بنوں. اگر ایک چھوٹا سا بھی ایک مسجد ہے نا، اس کا صدر ہم نے بہت اپنے آنکھوں سے دیکھا، چھوٹا سا حقیر سا ایک مسجد ہے، وہ 20 میٹر کا کوئی مسجد ہے، اس میں بھی اس کا اگر کوئی کمیٹی ہے، اس کمیٹی کا صدر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد پاور سٹرگل ہوتی ہے. اس میں وہ کہتا ہے میں بنوں، دوسرا کہتا ہے میں بنوں، اس میں پاور. تو یہ خلافہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے اب عرب کے اب لیڈر بن چکے ہیں، اور ان کے افواج جو ہیں روم کو بھی فتح کرنے لگے ہیں، اور انہوں نے خبر بھی دیا کہ روم فتح ہو جائے گا، ایران بھی فتح ہو جائے گا. تو ایک ایسا مقام ہے کہ اس کے لیے وہ جانتے ہیں کہ لوگ تمنا رکھتے ہیں کہ حکومت ان کے پاس آ جائے. پہلی بات. دوسری بات، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مختلف جنگوں میں مختلف قبائل کے سرداروں کو جہنم حاصل کیا تھا. بدر میں، احد میں، حنین میں، احزاب میں، مختلف قبائل کے آپ اپنے موضوع سے بہت آگے جا رہے ہیں. نہیں بہت متصل ہے. آپ سنیے تو سمجھ آئے گی. سرداروں کو جہنم حاصل کیا تھا، اس لیے مختلف لوگوں کے دلوں میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے بغض تھا. مختلف قبائل میں وہ بھولے نہیں تھے کہ یہی تھے. یہ استغفر اللہ. آپ نے حدیث نہیں دیکھی نا، یہ حدیث میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں. یہ معجم کبیر طبرانی معجم کبیر طبرانی جز نمبر 11 صفحہ نمبر 73 حدیث نمبر 11084. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک مدینے کی گلیوں میں پھر رہے تھے، ایک باغ کے ہاں سے گزرے تو رسول پاک صلی اللہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ یہ کتنا پیارا باغ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بلے حدیقتک فی الجنت احسن منها، آپ کی جو باغ جنت میں اس سے بہتر ہے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی سر کی طرف اشارہ کیا، داڑھی کی طرف اشارہ کیا، اور بلند آواز میں رونے لگے. تو علی بکاؤ، بلند آواز میں گلی کے درمیان، کوئی شخص گلی کے درمیان بلند آواز میں نہیں روتا مگر یہ کہ کوئی وجہ ہو. وہ بھی 50 سال کی عمر میں، 60 سال کے، وہ ہجرت کے وقت ان کی عمر 53 سال تھی. اب اس حدیث کے کہنے کے وقت 55 ہے، 60 ہے، ٹھیک ہے نا. بلند آواز میں رونے لگے. تو پوچھا کہ کیوں رونے لگے؟ قیل ما یبکی قال الذغائن فی صدور قوم لا یبدونها لك حتى يفقدونی.
ایسے لوگ ہیں جو آپ سے حقد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اور اس کو ظاہر نہیں کریں گے اس وقت تک کہ جب تک کہ میں دنیا ہوں. اسی طرح مسند بزار میں جلد نمبر 2 یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 293 میں ابو عثمان النہدی نے بھی روایت کیا کس سے؟ علی علیہ السلام سے، اسی بات کو کہ ہم مدینے میں جا رہے تھے، مختلف باغات سے گزرے، تو ہر باغ کے ساتھ ہم گزرتے تھے، میں کہتا یہ باغ کتنا پیارا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے آپ کا باغ اس سے بہتر ہے. تو آخر میں فلما خلا له الطريق اعتنقني ثم اجهش باكيا، جب راستہ کھل گیا تھا تو انہوں نے مجھے گلے لگایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اجہش باکیا، اجہاش بالبکا بولتے ہیں بلند آواز میں رونا، چیخ لگا کے رونا، بلند آواز میں گلی کے درمیان سب کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کو گلے لگا کے بلند آواز میں رو رہے ہیں. فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما یبکیک، آپ کیوں روتے ہیں؟ قال الضغائن فی صدور قوم لا یبتونها لک الا من بعدی، کینے ہیں، دشمنیاں ہیں لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے، اس کو ظاہر نہیں کریں گے جب تک کہ میں زندہ ہوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. اس کے علاوہ حدیث بھی ہے ان الامة ستغدر بی، لعہد النبی الی ان الامة ستغدر بی، یہ آپ کے کتب میں کئی اسانید کے ساتھ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے ساتھ وصیت ہے کہ یہ امت میرے سے غداری کرے گی. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں دشمنیاں ہیں، اور میں ایسے مقام پہ نصب کر رہا ہوں کہ یہ سب اپنے لیے چاہتے ہیں، اور پھر امامت کا مقام ایسا مقام ہے کہ امام کو لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ان کا نہ حکومت بنتا نہ ان کا لشکر بنتا اگر لوگ ان کی سپورٹ نہیں کرتے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کونوا انصار اللہ، اللہ خود کہتا ہے انصار اللہ بن جاؤ. اللہ کی نصرت، اللہ کی نصرت کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہے. تو وہ اس مقام پہ نصب کر رہے ہیں کہ ایسا مقام ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی سپورٹ کریں، ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور جتنے ان کے دشمن کم ہوں ان کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. اسی لیے فرما رہے ہیں اللہم والی من والا وعاد من عادا